السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ وقال في رواية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں اور قابل احترام پردے کے پیچھے میری عزیز دینی بہنوں، جمعہ کی رات ہے، مبارک مجلس ہے، بہت سارے بچوں نے ہمارے سامنے قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا۔ ہم لوگ اس کی نورانیت سے محظوظ ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بہت سہانا منظر تھا کہ رات کے اتنے بجے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اپنی معصومانہ زبان سے ان کے اساتذہ کی محنتوں اور کاوش کے نتیجے میں بڑے خوبصورت انداز میں مضامین پیش کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی عمر کے بچے ہوں، بڑی عمر کی بچیاں ہوں۔ ان کا انداز نرالا تھا، ان کا طرز نرالا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تقریر کر رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک بڑی عمر کا بچہ تقریر کر رہا ہو۔ لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے رات دن ان کے اساتذہ کی بہت محنتیں لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کی محنت کو مبارک فرمائے، ان بچوں کو مبارک فرمائے، ان کے والیوں اور ان کے والدین کو مبارک فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے یہ جگہ کل قیامت تک فخر کرے گی۔ جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا دوسری زمینوں پر فخر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے کہ اللہ پاک نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کے دل میں ڈالا اور ان کے ماں باپ نے ان بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا۔ میں مختصر بات میں بچوں کے تعلق سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں پردے کے آڑ میں جو ان بچوں کی مائیں ہیں یا ان بچوں کی بہنیں ہیں یا ان کی دادیاں ہیں، ان کی نانیاں ہیں۔ ہمیں ان سے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ اور یہاں مجمع میں ان بچوں کے باپ موجود ہیں، ان کے دادا ہیں، کسی کے نانا ہے، ان کے باپ موجود ہیں۔ ہمیں ان سے بھی کچھ ناصحانہ کلام کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ زندہ دلی سے ہماری بات کو سنو گے اور انشاءاللہ یہ بات ہم سب کے لیے مفید ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ بات دل میں بٹھا دو کہ علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، کتاب اللہ کی شکل میں، سنت رسول اللہ کی شکل میں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے سینے میں یہ علم دیتے ہیں، اور اسی علم کے نتیجے میں کائنات کے خزانے قدموں میں آتے ہیں۔ نہ دکھنے والا غیبی نظام اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے،
میں آپ کو واقعات بتاؤں گا. ان مدرسے میں پڑھنے والوں کو معمولی مت سمجھو. ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے وہاں کتنا بلند ہے، اور ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں نوازیں گے. اس لیے ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو جب مدرسے میں بھیجے تو فخر کے ساتھ بھیجے، خوشی کے ساتھ بھیجے. ہمارا یہ بچہ کل قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اس علم میں اللہ نے عزت رکھی ہے. حضرت سفیان ثوری اور ان کے 2 ساتھی پڑھنے کے لیے گئے. تینوں کے تینوں غریب تھے. ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے. اب ان تینوں نے ارادہ کیا. اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے، جنگل میں کوئی پڑھاتا تھا. تینوں مل کر لکڑیاں جمع کر کے کوئی پکاتا تھا. تھوڑی سی مزدوری کر لی اور کھانا مل گیا تو مل گیا، نہیں تو روزہ رکھ دیتے تھے. مل گیا تو روزی، نہیں ملی تو پھر روزہ. یہی حال ہوتا تھا. سفیان ثوری اپنے 2 ساتھی کے ساتھ پڑھنے کے لیے گئے. تینوں غریب تھے. اب تینوں نے مشورہ کیا کہ 2 آدمی پڑھیں گے اور ایک آدمی جنگل میں لکڑیاں لا کر بیچ کر پیسے لائے گا، سبزی خریدے گا، سبزی پکائے گا تاکہ تینوں مل کر کے کھا لیں. اس ساتھی کے دل میں آیا علم حاصل کرنے آئے ہیں اور لوگوں کے پاس سوال کرے، لاؤ اللہ سے کیوں نہ مانگے. وہ صاحب مسجد میں گئے، اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے اور بہت روئے. اور اس کے بعد آئے. 2 ساتھیوں نے کہا کہ کھانے کا انتظام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بات کر لی ہے اور مالک وقت پر کھانا دے گا، تھوڑا لیٹ ہوگا، صبر کر لو. دوسرے دن دوسرے ساتھی کی باری آئی. وہ بھی مسجد میں جا کر کے بہت رویا. تیسرے دن تیسرے ساتھی کی باری آئی. وہ بھی مسجد میں جا کر کے بہت رویا. 3 کی باری مکمل ہو گئی. ادھر وقت کا بادشاہ سویا ہوا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا ادرک سفیان و اصحابہ. حضرت سفیان اور ان کے ساتھی کی خبر لو، ان کے ساتھی بھوک سے ہیں. فوراً وقت کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو اور اپنے نوکر کو یہ کہا کہ جلدی سے یہ دینار لے کر اور یہ درہم لے کر کے جاؤ اور فلانی جگہ پر سفیان اور ان کے ساتھی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاؤ. یہ سب ساتھی سوئے ہوئے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا. تینوں گھبرا گئے. اچانک جب وہاں دروازہ کھولا تو بادشاہ کا نمائندہ موجود ہے. تو حضرت سفیان نے اور ان کے ساتھی نے کہا کیا بات ہے کہ وقت کے بادشاہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ نقد یہ ہدیہ لے لو اور بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. اور دیکھو کسی سے شکایت مت کرو، روزانہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے آپ کو وظیفہ مل جائے گا اور وقت کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے خوراک کا انتظام ہو جائے گا. وہ اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والے تھے لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ پاک نے ان کے لیے غیبی انتظام کیا. آج دنیا بکتے بکتے ہمیں دنیاوی ایجوکیشن کی تو قدر ہے لیکن ان قرآن پڑھنے والوں کی قدر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ان معصوم بچوں کے نتیجے میں آتی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، اپنی زبان پر دعاؤں کا احترام کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں باپ کی قسمت چمکتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جن کا نام اشرف علی تھا، وہ 2 بھائی تھے. ایک کا نام اشرف علی اور ایک کا نام اکبر علی. لیکن ان کے والد نے اکبر علی کو گریجویٹ بنایا اور کسی دنیاوی تعلیم میں بہت آگے بڑھایا. لیکن حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجا، جاؤ بیٹا تم مدرسے میں پڑھو. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اہتمام کے ساتھ دیوبند مدرسے میں پڑھے اور اصول اور آداب کے ساتھ پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ان 2 بچوں میں سے اشرف علی کو وہ مقام دیا. پوری دنیا حضرت مولانا اشرف علی کو جانتی ہے اور اکبر علی کا نام و نشان مٹ گیا. حقیقت یہ ہے یہ علم کے نتیجے میں آدمی دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتے ہیں اور وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں ہوتے ہیں. حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بنگال کے نواب نے دعوت دی اور بنگال کے نواب نے کہا
اپنے کہ اشرف علی ہمارے یہاں آئے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے مریدین کے ساتھ کلکتہ روانہ ہوئے۔ کلکتہ آنے سے پہلے ایک جگہ حضرت تھانوی رک گئے تو نواب کا چچا کا لڑکا سامنے سے آتا ہے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہا، مولانا تم ہمارے بھائی کے پاس جاتے ہو، ہمارا بھائی نواب ہے، تمہیں پتا ہے کروڑ پتی ہے، ان کے پاس یہ اصول ہے، اس اصول کے ساتھ آپ کو جانا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دھیان سے سنا، اس کے بعد فرمایا، دیکھو آپ کے چچا زاد بھائی کو کہہ دو تمہارے پاس دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اتنے دنیا دے رکھی ہے، الحمدللہ ہمارا نظام چلتا ہے، دنیا میں ہم ان کے محتاج نہیں ہے، اور جہاں تک ضرورت ہے دین کی، نواب ہمارا محتاج ہے، ہم نواب کے محتاج نہیں۔ ہم تو یہاں سے روانہ ہو گئے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کلکتہ کے قریب سے روانہ ہوئے، تھانہ بھون واپس آئے، نواب کو پتا چلا تو نواب اپنے سارے پروٹوکول کے ساتھ اور اپنے پورے نظام کے ساتھ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بلانے کے لیے یہاں تھانہ بھون پہنچا ہے، اور کہا، مولانا میرے چچا زاد بھائی نے آپ کی توہین کر دی، میں آپ کو عزت کے ساتھ لینے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، عزت کا مدار علم ہے، ہمارے بچے مدرسوں میں قرآن پڑھیں گے، قرآن کے حافظ بنیں گے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسائیں گے۔ ہمارے مولانا نے کہا کہ بعض بچیوں نے بڑی بڑی صورتوں کو حفظ کر دیا ہے، فرمایا جو فجر کے بعد پڑھی جائے، مغرب کے بعد پڑھی جائے، معمولات میں اس کو لایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کروڑ پتی ہو، تاجر کا بچہ ہو، کسان کا بچہ ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا نیچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اپنے گھر میں چین اور سکون لانے کا مدار قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں باطل اثرات گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر کروڑ پتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں ہے تو آہستہ آہستہ باطل اثرات گھروں میں آتے ہیں، اور یہ باطل شیطانی اثرات ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری مال کا نقصان ہوتا ہے، اور فرمایا ہمارے گھر کا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہا جائے، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، آسمان اور زمین کا نظام باقی رہے گا۔ ارے میرے عزیزو، جس گھر میں پورا کا پورا قرآن پڑھا جاتا ہو، باپ پڑھ رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے، دادا پڑھ رہے ہیں، نانا پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ کل روایت آئی سبق کے دوران، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر قرآن پڑھتے تھے، اور اس طرح پڑھتے تھے کہ آپ کے قرآن کی آواز وہاں آپ کے کمرے کے صحن میں رہنے والے لوگوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے آواز کے نتیجے میں باطل اثرات گھروں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ علم یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ جسے چاہے اس کو منتخب کرتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، ماشاءاللہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مجذوب قسم کے تھے، مجذوب قسم کے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے کہا، اے دیوبند والوں چندہ دو، دیوبند میں طاعون آنے والا ہے، پلیگ آنے والا ہے، لاشیں کی لاشیں اٹھے گی۔ جیسے بیچ میں کورونا آیا، اس زمانے میں کوئی طاعون آنے والا تھا، تو کسی نے کہا مدرسے میں پیسے ختم ہو گئے ہیں اس لیے طاعون کی بات کرتے ہیں اور چندہ لینا ہے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ غصے ہو گئے، حضرت نے فرمایا اب چندہ نہیں لوں گا، اور سنو طاعون آئے گا، بیماری آئے گی اور لاشوں کی لاشیں اٹھے گی۔ کسی نے کہا حضرت آپ بھی تو دیوبند میں رہتے ہیں، فرمایا یعقوب اور آل یعقوب کا بھی انتقال ہو جائے گا، ہم بھی اس میں چلے جائیں گے۔
ہم نے خود سنا ہے دارالعلوم میں حضرت مولانا ارشد مدنی سے دامت برکاتہم کہ جنازہ کھودنے والوں کا ٹفن قبرستان میں جاتا تھا، محلوں کے محلوں کو تالے لگ گئے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کے ولی کے دل کا جملہ اللہ ناراض ہو گئے اور دیوبند والوں پر حالات آ گئے۔ یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت مدرسے کے ایک بچے نے مدرسے میں سالن کا تپیلا اوندا کر دیا، دیگ اوندھی کر دی اور مدرسے کا سالن ضائع کیا۔ حضرت نے فرمایا میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ جب لے کر کے آیا گیا حضرت نے یوں دیکھا، فرمایا یہ اس مدرسے کا بچہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کا داخلہ ہے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے فرمایا کہ اس مدرسے میں سے نہیں ہے، حضرت مدرسے میں پڑھتا ہے۔ مولانا یعقوب صاحب نے تحقیق کروائی تو پتا چلا وہ بچہ مدرسے کا نہیں تھا، ایسے ہی گھس گیا تھا اور اس نے یہ شرارت کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت تمہیں کیا پتا کہ یہ مدرسے کا بچہ نہیں ہے؟ فرمایا مدرسے میں جو پڑھنے والے تھے مجھے خواب میں ان سب بچوں کے فوٹو بتائے گئے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے، یہ آئیں گے مدرسے میں، ان کی یہ شکلیں ہیں، میں نے ان شکلوں میں اس بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر باپ بے فکر نہ ہو جائے۔ ہمیں کیا پتا کل یہ بچہ جنت میں جائے تو اللہ کے سامنے ضد پکڑے اور ضد کر کے کہے میرے اللہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میری ماں مجھے بڑی محبت کے ساتھ مدرسے میں بھیجتی تھی اور میں میری ماں کے بغیر جنت میں جاؤں، اور میرے اللہ میرا باپ بڑی محبت سے دکانوں میں رکھنے کے بجائے، ہوٹلوں میں رکھنے کے بجائے 10-20 ہزار میرے باپ کو مل جاتے، لیکن میرے باپ نے میرے سینے میں قرآن محفوظ کروایا ہے۔ اے رب، او میرے ربا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں میرے ابا کو جنت میں لے کر کے نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضد کو قبول کریں گے اور اس بچے کی ضد کے نتیجے میں ماں باپ کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسے اکابرین گزرے ہیں جن کو یقین تھا کہ اللہ جنت کا داخلہ کرے گا۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرمایا، جو مولانا ارشد مدنی کے والد تھے، حضرت مدنی کو کہا حضرت جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی لے جانا۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا انشاءاللہ اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ کو بھی جنت میں لے جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی کہہ رہے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو۔ چند سالوں کے بعد حضرت شیخ نے پھر کہا حضرت جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا وہ تو وعدہ پہلے ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، مولی زکریا آپ کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چٹائیوں پر زندگی گزاری، اور اللہ اکبر، مدرسے میں ان پڑھنے والوں کو معمولی مت سمجھو۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور دہلی سے جواہر لال نہرو اور ان کا عملہ حضرت مدنی کی خدمت میں آتا تھا اور ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اتنا بڑا حکومت چلانے والا بادشاہ، لیکن کس کے پاس آ رہے ہیں؟ حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے، معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ جسے چاہے فرمایا اس کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا بہت قابل مبارکباد ہے، لیکن میرے زندہ دل لوگوں، ماشاءاللہ یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میں میری بہنوں کو بھی کہوں گا کہ میری بہنوں، آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو کچھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہے، مجھے پرایا مت سمجھو، میں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوں، اور اگر بڑی عمر کی میری بہنیں ہیں، میں آپ کا بچہ ہوں۔ گھروں کا نظام تتر بتر ہو گیا ہے، معاشرہ تتر بتر ہو گیا ہے، فرمایا اس کے اندر میں ماؤں کی غفلتوں کا بڑا کردار ہے۔ جب مائیں رویا کرتی تھی تو ماؤں کے رونے کے نتیجے میں بچے جب محلے سے گزرتے تھے ان بچوں کو عزتیں ملا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے
اپنی ماں اپنی دادی کا تذکرہ کیا اور حضرت نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا. کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں ہم نے تربیت پائی ہے؟ حضرت فرماتے تھے میری ماں بڑی تقوی والی تھی، پورے دن مصلے پر بیٹھا کرتی تھی، کبھی ان کی اشراق ناغہ نہیں ہوئی، کبھی ان کی چاشت نہیں چھوٹی، کبھی ان کی اوابین نہیں چھوٹی، اور راتوں میں تہجد کے موقع پر بہت رویا کرتی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں، ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تہجد پڑھ رہی ہے اور کمرے میں چور گھس گیا چوری کرنے کے لیے. مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ میرے ربا، میں تیری یاد میں مشغول ہوں، تو چور سے نمٹ لے. اتنا کہنا تھا کہ چور اندھا ہو گیا، چور کو راستہ نہیں مل رہا. تو چور نے کہا اگر کمرے میں کوئی آدمی ہے میرے باپ کے درجے میں، اور اگر کوئی عورت ہے تو میری ماں کے درجے میں، مجھے معاف کر دو، آئندہ اس کمرے میں میں کبھی نہیں آؤں گا. تو مولانا الیاس صاحب کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا میرے ربا، میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف کر دے. فوراً چور کو آنکھیں مل گئی اور وہ چور وہاں سے نکل گیا. جب ماؤں کی دعائیں ہوتی تھی تو اللہ پاک ایسے مولی الیاس کو پیدا کیا کرتا تھا. میری بہنوں، عزتوں کا مدار تمہارے آنسو ہے. جب یہ بچے مدرسے میں آ رہے ہو تو استاذ کے حوالے مت کر دو کہ صرف استاذ پڑھائیں گے. ان بچوں کو بنانے میں ان کی ماؤں کا کردار ہے. ماں بڑی محبت کے ساتھ اپنے بچے کو اپنے گھر سے روانہ کرنے کے لیے دروازے تک آئی. جاؤ بیٹا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ادھر بچہ روانہ ہوا اور ادھر اس کی ماں نے تنہائی میں کمرہ بند کر دیا. شوہر تو چلا گیا ہے کمائی پر، اور اس عورت نے اور اس بچے کی ماں نے مصلی پکڑ کر کے کہا او میرے پیارے اللہ، میرا معصوم بچہ مدرسے میں قرآن پڑھنے گیا ہے. مولی الیاس کو مولی الیاس آپ نے بنایا تھا، خواجہ معین الدین چشتی کو خواجہ معین الدین چشتی آپ نے بنایا تھا، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو عبد القادر جیلانی آپ نے بنایا تھا. او میرے اللہ، میرے اس بچے کو وقت کا ولی بنا دے. اور ماں رو رہی ہے، مصلے کو تر کر رہی ہے اور وہاں سجدے میں جا کر کے مصلے کو بھگو رہی ہے. ادھر ماں رو رہی ہے اور ادھر بچے کی کیفیت بدل رہی ہے. روزانہ ماں روتے روتے دیکھتی ہے میرا رونا کتنا قبول ہو گیا، بچہ کتنا بدل رہا ہے. ماؤں کے رونے کا اثر ہوتا ہے. مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی ابھی حیات ہے، دامت برکاتہم، حضرت فرماتے ہیں میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، آدھی رات میری ماں مصلی پر روتی تھی اور دوسری آدھی رات میرا باپ روتا تھا. جی باری مقرر کی تھی، باری باری دونوں میاں بیوی روتے تھے. مولانا ذوالفقار جب پیدا ہوئے فرمایا تو بچپن سے ان کی ماں نے ان کی برکتوں کو دیکھا. ان کی ماں چھاس پلوتی تھی تو اگر محلے میں کھیلتے ہو تو ان کی والدہ دوڑ کر آتی تھی، میرے بیٹے ذوالفقار بیٹا تو میرے پاس بیٹھ، جب تو بیٹھتا ہے تو میرے مکھن میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گھی زیادہ دیتے ہیں، مکھن زیادہ دیتے ہیں. فرمایا یہ مولانا ذوالفقار صاحب کو اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے کہا ذوالفقار رشیا میں جاؤ، روس میں جاؤ. تمہیں پتا ہے روس میں مسلمانوں پر حالات آئے، یہاں تک کہ حالات آئے کہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے خدا کو العیاذ باللہ لات مار کر کے روس سے بھگا دیا ہے. یہاں تک کے جملے کہے تھے. وہاں لوگ مرتد ہو گئے، اسلام پر حالات آئے. اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے کہا مولوی ذوالفقار روس میں جا کر کے کام کرو. حضرت کو اشارہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت روس میں گئے. وہاں ایک مسجد کو تالا لگا ہے، سامان رکھا، خادم ساتھ میں ہے، ہاتھ اٹھائے اے اللہ پاک ہم تو اپنے ملک میں سوئے ہوئے تھے، حضور نے اشارہ کیا ہے ہم آئے ہیں، اے اللہ تو رہبری فرما. اسی وقت ایک جوان وہاں محلے میں سویا ہوا تھا. اللہ کے رسول خواب میں آئے اور اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے فرمایا سوئے ہو، ہمارے ذوالفقار آئے ہیں، جلدی سے مسجد کا تالا کھولو اور محلے کے جوانوں کو جمع کرو. اسی سفر میں 50,000 لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی ہے.
میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ لوگ مدرسے کا تعاون کر رہے تھے، 1000 روپے، 1500 روپے، اور ابھی ہمارے وہ حکیم صاحب نے، مولانا نے ابھی مغرب کے بعد بتایا کہ یہاں کی عورتوں کے دل چندہ دینے کے تعلق سے بہت زندہ دل ہے۔ بہت دل خوش ہو گیا جب ہمارا پیسہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، مرنے کے بعد ہمارے قبر میں کام آنے والا ہے۔ جی، کسی کا پیسہ ہوٹلوں میں لگے، کسی کا پیسہ دنیا کی اینٹوں میں لگے، تو کسی کا پیسہ ان بچوں پر لگے جو اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرمایا پورے گاؤں پر اللہ کی مدد آتی ہے ان مکاتب کے نتیجے میں۔ آج کے زمانے میں مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ اگر ہمارا بچہ مکتب میں نہیں آتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے اسلام پر رہے یا نہ رہے، مرتد ہو جائے، لیکن ہمارا بچہ جب مدرسے میں جائے گا اور مدرسے میں جا کر کے یہ استاذ محنت کریں گے، ایک پتھر کو پکانا آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھو، اپنے گھر کے بچے کو الف با سکھا کر کے دیکھو، لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر استادوں نے کتنی محنت کی ہے، اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں کے زندہ دل لوگوں نے صرف بچوں کو انعام نہیں دیا، ان کے اساتذہ کو بھی انعام دیا۔ اساتذہ کی مثال کمپنی کی سی ہے، وہ کمپنی ہے، وہاں سے یہ مال تیار ہوتا ہے، اور کمپنی میں تیل ڈالا جاتا ہے، اور کمپنی بھی کچھ خوراک مانگتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر یہ علماء کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ لاتے ہیں۔ تو جتنا ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک اس کا بہترین نتیجہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ معدہ محمد کی روایت ہے، میں نے ابھی ایک بات کہی، ان بچوں کو مدرسے میں بھیج کر مائیں بیٹھ جائے مصلے پر روئے، اور ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک باپ نے مجھے بتایا کہ مولانا میں جلسے میں بیٹھا تھا، سب انعام لے رہے تھے، میرا کوئی بچہ کامیاب نہیں ہوا، کسی نے انعام نہیں لیا، تو میں پیچھے بیٹھا تھا، بہت رویا، اور میں نے دل میں کہا کہ میرے ربا، میرا کوئی بچہ کامیاب نہیں ہوا، تو میرا ہاتھ پکڑ لے، وہ تو کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جی، اور آج کے زمانے میں تو بہت رحم کرنے والا ہے جی۔ اگر کوئی معذور بچہ ہو، اس پر ماں کو رحم زیادہ آتا ہے۔ صحابہ بڑے طاقتور تھے، حضور کو دیکھا تھا، وحی کو اترتے دیکھا تھا، تابعین بھی مضبوط تھے، صحاباؤں کو دیکھا تھا، اور ہم نے تو فتنوں کے سوا کیا دیکھا ہے؟ ہر طرف ننگی تصویریں ہیں، اور قرب قیامت میں چل رہے ہیں، دجال کی آمد کا دور ہے۔ فرمایا جس زمانے میں مارکیٹ بند ہو رہی ہو، اس زمانے میں سستے دام میں سبزی مل جایا کرتی ہے۔ فرمایا اس موقع پر، ایسے زمانے میں اگر تھوڑا سا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ اس کے دعا کی لاج رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس باپ نے بتایا، میں اللہ کے سامنے متوجہ ہوا اور رویا، اور مولانا بہت رویا ہوں، کسی نے نہیں جانا۔ اس کے بعد سے امتحان جب ہوا، میرا ہر بچہ پہلی پوزیشن پر کامیاب ہوا۔ بڑے مدرسوں میں میرے بچے گئے، سب پہلی پوزیشن پر کامیاب ہوئے۔ مولانا میرا دل یہ آواز دیتا ہے کہ یہ میری اس وقت کے رونے کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے رونے کو قبول کر دیا۔ معطا محمد کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے، ہماری پاک ماں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما دے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو اللہ کے رسول کے دروازے پر آتے تھے، اور اماں عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد، اماں ایک مسئلے میں ملجھے ہیں، وہ مسئلہ حل کر دو، تو حضرت عائشہ چٹکیوں میں مسئلہ حل کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے، اشراق کا ایسا اہتمام تھا یا چاشت کا ایسا اہتمام تھا، فرماتی ہے کہ اگر چاشت کا وقت ہو جائے اور کوئی میرے پاس آئے، اماں آپ کے ابا صدیق اکبر اور آپ کی امی
قبر میں سے اٹھ کر آئے ہیں اور چلو آپ کو بلاتے ہیں. کسی کے ماں باپ مرنے کے بعد واپس نہیں آتے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر قبر میں سے اٹھ کر آ جائے تو بچہ دوڑ کر ملاقات کے لیے جائے گا. میں اپنے ابا سے ملوں گا، زندگی کا دکھڑا سناؤں گا. میری ماں قبر میں سے آئی ہے، اپنی زندگی کا دکھڑا سناؤں گا. سب سے پہلے بچہ دوڑ کر جائے گا. اماں یہ فرماتی حضرت عائشہ کہ اگر چاشت کا وقت ہو گیا ہو اور کوئی آ کر کے کہے کہ اماں آپ کے ابا اور امی قبر میں سے اٹھ کر آئے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ جواب دوں گی کہ پہلے مجھے چاشت پڑھنے دو، اس کے بعد میں جاؤں گی. فرمایا چاشت مجھ سے نہ چھوٹے. میری عزیز دینی بہنوں، اپنی زندگی میں فیشن کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. فیشنوں سے مسئلہ حل ہو جاتا، یہودیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا. بہت بے چین ہے. خدا پاک کی قسم، چین کا مدار عورتوں کے لیے گھروں میں رہنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے، اپنے شوہر کا دین کے کام میں تعاون کرنا ہے. شوہر گھر پر باہر سے آئے، عورت دروازے پر آ کر شوہر کا استقبال کرے، اپنی زبان کو میٹھا رکھے، اپنے شوہر کو کبھی دل نہ دکھائے، اپنے شوہر کو کبھی تانا نہ دے، اپنی جیٹھانی دیرانی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور بچوں کے لیے دعا کرے. اور ان مکتب میں جب بچوں کو بھیجا جائے اہتمام کے ساتھ بھیجے، پیسے خرچ کرے. یہ پیسہ کل اگے گا. حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں علی ندوی، میں بہت جلدی بات کو ختم کرتا ہوں، رات کا بہت حصہ ہو چکا ہے. مولانا علی میاں صاحب کا واقعہ میں اکثر جگہ سناتا ہوں. حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں پڑھنے گیا تو میری ماں کا خط آتا تھا، بیٹا ابوالحسن شرافت سے رہنا، اللہ تجھ سے کام لے گا. دیکھ بیٹا، میں تیری ماں تیرے لیے بہت روتی ہوں. ایک مرتبہ علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میری ماں 5-6 سال کا تھا اور میرے پاس تہجد کے موقع پر مصلی بچھا کر زاروں قطار رویا کرتی تھی. ایک مرتبہ روتے روتے یہ کہہ دیا، اے اللہ میری سن، اگر میری نہ سنی میرے بچے علی میاں کے بارے میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی. علی میاں فرماتے ہیں میری ماں جب میری چارپائی کے پاس رونا شروع کرتی تھی تو میں تمنا کرتا تھا میری ماں دعا میں میرا نام لے. میں تو 5-6 سال کا تھا جب میرا نام آتا تھا، میرے لیے تو عید کا دن ہوتا تھا. فرمایا انتقال سے پہلے بلایا، بیٹا ابوالحسن یہاں، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں. دیکھ بیٹا مت گھبرانا، تیری ماں نے جو دعا کی ہے سب دعائیں اللہ نے قبول کی ہے اور تیرے لیے میں دعا کر کے جا رہی ہوں. بیٹا تیری قسمت کو اللہ چمکائے گا. علی میاں فرماتے ہیں 21 سال کا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، شاہ فیصل کا دور تھا. اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا کہ بیت اللہ کی چابی لو اور دروازہ کھول کر اندر جاؤ اور بیت اللہ میں نماز پڑھو. مولانا فرماتے ہیں 21 سال کا جوان، میری ماں مرحوم ہو چکی تھی، میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی. جب بیت اللہ میں گیا ہوں، دروازہ کھول کر تالا کھول کر تو سجدے میں جا کر کے میری ماں کو بہت یاد کیا ہے. اے اللہ میری مرحوم ماں کی دعا نہ ہوتی، علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا. اے اللہ پاک میری ماں کو غری کی رحمت فرما دے. او میری بہنوں، یہ تمہارے بچے تمہارے آنسوؤں کے منتظر ہے. تم مصلی کو ترک کرو، دکانوں سے نہیں ملے گا، مصلی کو ترک کرنے سے ملے گا، ہنسنے سے نہیں ملے گا، رونے سے ملے گا. خدا پاک کی قسم ہمارا نبی رویا ہے اور بہت رویا ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول زور سے کبھی نہیں ہنسے، مسکراتے تھے، اور صرف اللہ کے رسول صرف مسکراتے تھے، روتے بہت تھے. اور روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو نہیں پایا تو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو مسجد میں پایا، اللہ کے رسول مسجد میں سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں. میرے بھائیوں رات کا بہت حصہ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ آپ نے ان بچوں کو مدرسے میں رکھا ہے. ارے اسکول کے لیے بچوں کو بھیجے، کتنی فیسیں دیتے ہیں. بعض لوگ تو مہینے میں 2000 5000 اور نہ معلوم کتنی فیسیں ہوا کرتی ہے پورے سال کی.
حالانکہ وہ علم باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم باقی رہنے والا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن ہماری عزت کو بڑھانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ان بچوں کو مدرسے میں اہتمام سے بھیجو، خصوصاً میری بہنیں، ان بچوں کو مدرسے میں بھیجو، ایک دن بھی ان کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اہتمام کے ساتھ مدرسے میں بھیجو، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو، اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی ہمت افزائی بھی کرو، ان کی عمارت بنانے میں تعاون کرو۔ انشاءاللہ کل مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام میں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ آج کی مجلس بہت قابل مبارکباد ہے۔ پہلی مرتبہ آنا ہوا اس مدرسے میں، مدرسے کے اس نظام کو دیکھا، بچوں کی تعلیم کو دیکھا، پتہ چلا کہ دل و جان سے ان بچوں کے پیچھے ان کے اساتذہ کی محنت ہے، اور آپ لوگوں کا پورا تعاون ہے، بھائیوں کا بھی تعاون ہے، عورتوں اور بہنوں کا بھی تعاون ہے، اور ویسے بھی عورتوں کا دل تو بڑا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بیان کر رہے تھے، تو پیچھے سے عورتوں نے اشارہ کیا یوں کانوں کی طرف کہ کسی کو بھیجو ہمیں کانوں کی بالیاں دے، کانوں کی بالیاں۔ تو آپ نے حضرت بلال کو بھیجا، اللہ اکبر، صحاباؤں کی عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں دے دی، زیورات دے دیے، اور فرمایا، روایت میں آتا ہے یلقین و یلقین و یلقین، یعنی دیتی ہی جا رہی تھی، دیتی ہی جا رہی تھی۔ فرمایا یہ اس زمانے سے عورتوں میں خرچ کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے عورتوں کو کہا صدقہ زیادہ دیا کرو۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ان بچوں کے کوئی باپ ہیں، میں ان کو یہ بات کہتا ہوں، بھائی نماز کا اہتمام کرو، تمہاری غفلتوں کا اثر ان بچوں پر پڑے گا۔ جی صدقہ کرو، اور صدقہ صرف بیماری سے ہٹنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بچے کا دماغ تیز ہو اس کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے، بچے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ آئے اس کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج تک بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ ابھی مدرسے کی عمارت کا کام باقی ہے، بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مولانا جی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے زمین خریدنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خرچ کرنا تو اگے گا، کیسا اگے گا؟ ایک واقعہ کہہ کر بات ختم کروں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑا لمبا قد تھا اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ کے رسول کے چچا تھے۔ فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول بڑے تیز جا رہے ہیں۔ ایک ایک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، حکیم ننو میاں گنگو میں تھے، حضرت گنگو ہی کے پوتے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ گنگو جا رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ حکیم ننو میاں کے وہاں۔ کیوں؟ درود بہت پڑھتے ہیں، دلائل الخیرات، اور وہ پوری دلائل الخیرات روزانہ پڑھتے ہیں۔ حکیم ننو میاں کو پوچھا گیا تو فرمایا صحیح ہے۔ ادھر خواب دیکھنے والے کو حضور نے خواب میں بتایا، انہوں نے آ کر حکیم ننو میاں کو کہا، تو حکیم ننو میاں نے کہا حقیقت ہے، میں روزانہ پوری دلائل الخیرات پڑھتا ہوں، عمل ضائع نہیں جاتا۔ رات کے اندھیرے میں نیکی کرو گے، مشرق مغرب میں اس کا اثر پھیلے گا، اور رات کے اندھیرے میں چادر کے چھپ میں گناہ کرو گے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ گناہ کرو گے، اس رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ہوگا، خوبی نہیں ہوگی، آگے کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تقوی کے ساتھ چلو گے، چین 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 اور چین، سکون اور اطمینان۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج پیسوں کی ضرورت تھی تو
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے کہا کہ میں حضرت عثمان کا نکاح جنت کی حور سے کروا رہا ہوں۔ تو ایک فنکشن ہے وہاں حضرت عثمان کی شادی کا، تو میں اس فنکشن میں جا رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بیکار نہیں جاتا، فرمائے بہترین صدقہ ہے یہ قرآن پڑھنے والوں پر ہو۔ اور صدقے کی طاقت تو کتنی بڑی ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، فرشتوں نے کہا اللہ پاک زمین ہل رہی ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ بنا دیا، زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک پہاڑ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کو ٹھہرا دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کیا تعجب کرتے ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اللہ پاک کون سی چیز ہے کہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا، کہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ پاک لوہے میں اتنی طاقت ہے، کیا تعجب کرتے ہو، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ کون سی چیز طاقتور ہے کہ آگ، کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اللہ پاک آگ میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں اس میں کیا تعجب ہے، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اللہ پاک کون سی چیز ہے کہ پانی، کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک پانی میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تعجب کرتے ہو، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، کیا ہے؟ فرمایا ہوا، کہ ہوا پانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک ہوا میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے کہا کیا تعجب کرتے ہو، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کیا؟ مرد مومن کے دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ وہ اتنا طاقتور ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ موت کو اگر ٹالنے والی کوئی چیز تھی تو وہ صدقے کی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور بند بنایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ خوبصورت تو ہمارا علاقہ خوبصورت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد قباء میں جب ٹھہرے ہیں پہلے مسجد بنائی ہے، مسجد مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد پہلے مسجد بنائی ہے، مدرسے کا نظام قائم کیا ہے۔ آنے والا عذاب ان معصوم بچوں کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ان بچوں نے جو پڑھا ان کے پیچھے جو محنتیں ہوئی اسے بھی قبول فرمائے، اور اس کا سلسلہ تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے۔ ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرمائے، مدد کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے، جنہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کے مال میں، ان میں جان میں، عزت میں، آبرو میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اضافہ فرمائے۔ بس ہماری جو بھی یہ مختصر باتیں تھی اللہ اسے قبول فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات کہوں، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کا معمول بنا دو۔ میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں دنیا میں جس کو گھومنا ہو گھومے، لیکن اگر تمہیں عزت چاہیے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کو منانے کا معمول بنا لو۔ منانا پڑے گا، بچہ کھانا نہ چلتا ہو زبردستی ماں کھلاتی ہے، دل نہیں لگتا مدرسے میں اور مصلی پر زبردستی دل لگانا پڑتا ہے۔ میں تم کو بتاؤں شیطان کا جب اثر ہوتا ہے ادھر ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں اور شیطان ہمارے بچے کو رلاتا ہے۔ ایسی بھی کارگزاری آئی، شیطان نے کہا میں نے رلایا تاکہ یہ قرآن نہ پڑھ سکے۔ حقیقت یہ ہے شیطان کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جاؤ، اپنے آپ کو معمولات کا پابند بناؤ۔ کم از کم 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، ہو سکے تو 1000 مرتبہ استغفار پڑھو، بہت اچھی کارگزاری ہے، اور 1000 مرتبہ درود پڑھو۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔